السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، آمین یا رب العالمین. میری پیاری بہنوں، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے اس وقت، اور اس وقت جیسے ہم بے بسی محسوس کر رہے ہیں، کوئی لیڈرشپ نہیں، کوئی کھڑا ہو کے بہادری کے ساتھ بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد نہیں. یعنی عام مسلمان بول رہا ہے اور پروٹیسٹ کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، پیسے جمع کر رہا ہے، لیکن بڑے لیول کے اوپر لیڈرشپ رول نظر نہیں آتا. تو اس میں مایوسی کی بات نہیں ہوتی کہ جیسے میں سنتی ہوں لوگ کہ مایوس ہو گئے ہیں ہم، اور مایوسی کفر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ کسی چیز کو نہیں بھولتا، نہ فلسطینیوں کو بھولا اور نہ ظالموں کو بھولا، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جب بھی کبھی ایمان کی کمزوری ہوتی ہے نا، چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں تو پھر چھوٹے موٹے جھٹکے لگتے ہیں. لیکن جب من حیث القوم ایک قوم کرپشن کا شکار ہو جاتی ہے، اسپیشلی مسلمان جو ہیں وہ کرپشن کا شکار ہو گئے ہیں، اور بڑے سے لے کے چھوٹا، اوپر سے لے کے نیچے تک سب کے سب حرام کھانے والے یا حرام کام کرنے والے یا کبیرہ گناہوں کو ہلکا سمجھنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دنیا سے محبت کرنا اور موت سے ڈرنا، یہ دو چیزیں انسان کو بزدل بنا دیتی ہیں. اور ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کافر تم پہ ٹوٹ پڑیں گے، ایسے جیسے دسترخوان کے اوپر بھوکا ٹوٹ پڑتا ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب ہمارا یہ حال ہوا ہے. تو ایک تو یہ کہ مصیبت اور پریشانی اس لیے آتی ہے کہ انسان جاگ جائے، ہوش کرے، اپنی بیماری پر غور کرے، اپنی بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرے. جب کسی کو چھوٹی موٹی بیماری لگتی ہے تو ڈاکٹر ٹیکہ لگا دیتا ہے، دوائی دے دیتا ہے، چھوٹا موٹا آپریٹ کر لیتا ہے. لیکن جب دل مر رہا ہوتا ہے تو اس کو الیکٹرک شاک لگتا ہے، اس کو جھٹکے لگائے جاتے ہیں، اور وہ ان جھٹکوں سے جاگ جاتا ہے دل. اسی طرح جب ایمان مرنے پہ آ جاتا ہے تو پھر اس طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے آگے تضرع کرے، فریادیں کرے، روئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں کو تسلیم کرے، مانے اور توبہ استغفار کرے. اور شہداء کے لیے جہاں پر ہر طرح کی کوشش، جو اپنی کیپیسٹی میں جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے، روئیں. یہ اس پہ رونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ہماری آنکھوں کو خشک نہیں ہونا چاہیے اپنے بہن بھائیوں کے کو اس حالت میں چھوڑ کے. قنوت نازلہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور کبھی بھی مایوس نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر حال میں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے. کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ تو عجیب ہے، ہر حال میں اس کو جو ہے وہ خیر ہی ملتی ہے، کہ اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور اس پر اجر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے اوپر مشکل اور پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اجر دیا جاتا ہے. اور شہداء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس آیت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہیدوں کی روحیں سب پرندوں کی شکل میں ایسی قندیلوں میں رہتی ہیں جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہیں. یعنی عرش الہی کے نیچے کچھ شینڈلیئرز ہیں، اور وہاں پر یہ سبز پرندوں کی صورت میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں. جب چاہتی ہیں جنت میں سیر کے لیے چلی جاتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں.
ایک بار ان کے رب نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور پوچھا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو شہداء کی روحوں نے کہا کہ ہم جہاں چاہیں جنت کی سیر کرتے ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 دفعہ ان سے یہی سوال کیا۔ تو شہداء کی روحوں نے جواب دیا کہ اے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دیا جائے، یہاں تک کہ ہم تیری راہ میں دوبارہ مارے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی مسلمان کے ساتھ تو ہر حال میں خیر کا وعدہ ہے۔ ہم کو اپنا آپ دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کی شان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے بلند کر رہا ہے، اور ہماری موت کیسے ہوگی، ہم کس حال میں ہیں، ہمارے کتنے گناہ ہیں۔ کیا ہم نے کبھی شہادت کا دعا کی ہے؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک یا رب العالمین، کہ ہم کو بھی شہادت کی موت دے۔ کہ شہید کو اتنا درد ہوتا ہے جتنا چونٹی کے کانٹے سے درد ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آرام اور سکون دے دیتا ہے۔ شہید پر فرشتے اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں، اور یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ احد کے روز میرے والد کی میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی۔ کافروں نے ان کے جسم کا مسئلہ کر دیا تھا، یعنی ناک کان کاٹ ڈالے تھے۔ جب جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تو میں اپنے والد کے چہرے سے بار بار پردہ ہٹاتا تو لوگوں نے مجھے منع کیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے رونے کی آواز سنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، کیوں روتی ہو؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ رو، عبداللہ پر تو فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور کیا زیادتی ہو رہی ہے، اور جابر اور ظالم لوگ کس طریقے سے ایروگنٹ ہو گئے ہیں اور ایروگنس دکھا رہے ہیں، تو اس وقت ہمارا کوئی ملجا کوئی منجا اللہ کے سوا نہیں ہے، ہماری پناہ گاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں گے، اور اللہ کے واسطے سب لوگ، میں اور آپ، ہم سب اپنی موت کا بھی فکر کریں کہ ہماری موت کس حال میں آئے گی، اور یہ کہ ہمارے سے کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں جن کو ہم ہلکا سمجھ رہے ہیں اور جن کو ہم گناہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے، اور ہم زندگی آرام سے ان کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ ہر ایک بندہ اپنے گریبان میں جھانکے اور سوچے، تاکہ ہمارے جب ہم درست ہو جائیں گے تو پھر ویسے ہی سردار مقرر کیے جاتے ہیں، جیسی قوم ہوتی ہے اسی کے بیچ میں سے سردار نکلتے ہیں کہ کسی اور جگہ سے آتے ہیں۔ اگر کرپٹ قوم ہوگی، گناہ گار ہوگی، تو گناہ گار ہی اوپر آئیں گے، اور اگر نیک اور صالح ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہوگی اور تقوی والی ہوگی تو ایسا ہی سردار اوپر آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کریں، قنوت نازلہ پڑھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہترین لیڈرز مانگیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر بہترین لیڈرز مقرر کر۔ لیکن اس میں سب سے پہلی بات، ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی، کہ اللہ تعالیٰ میں ہر نعمت کا شکر ادا کرتی ہوں اور ہر گناہ کا اعتراف کرتی ہوں۔ اگر آج بھی ہم نے اپنے گناہوں کو کنسیڈر نہ کیا، اپنے گناہوں پر نظر نہ کی، توبہ استغفار نہ کی، تو یہ کوئی دنیا میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، کوئی جگہ حفاظت والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حفاظت میں رکھے۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایمان کی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کی، اسلام کی، مسلمانوں کے لیے غیرت پیدا کرے، ان کے دل میں دکھ اور غم ہو اپنے بہن بھائیوں کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، اگر اس کے ایک حصے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار سے تڑپتا ہے اور جاگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل میں مسلمانوں کی دکھ اور درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھے۔ ہاں الحمدللہ سب کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان سب کوششوں کے ساتھ استغفار کی کثرت اور اپنے گناہوں پر نظر اور اپنے گناہوں سے توبہ اور ان سے دوری، ان سے کٹ جائیں، سارے گناہ اپنے سے توڑنے کی اور علیحدہ کرنے کی کوشش کریں،
کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ فتنہ کس وقت پکڑ لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے شہداء کو بہترین طریقے سے ان کا استقبال کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری فلسطین کے بہن بھائیوں کی مدد کرے اور ان کو بچائے اس ظالم قوم سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ظالم قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل کرے اور ان کو ایسا پکڑے کہ کوئی ان کو چھڑانے والا نہ ہو۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم ایدہم بروح القدس، یا اللہ روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کر اور ان کو محفوظ رکھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔